مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت سے روک دے گا؟ آپ نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت جانے سے کون روکے گا؟ فرمایا، پھر یہ بات ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرا کالا رنگ ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشرف میں سے ہوں۔ بنو سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج عمر بن وہب آئے ہیں، یہ مدینے کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بڑی خوبصورت تھی، کہا گیا آج مجلس میں موجود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ عمر سے کہو اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر دروازے پر پہنچے، سلام کیا۔ کون؟ بڑے بڑے گھر والے آتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن ہوتا تھا۔ دروازے پر دستخط دی، دستک دینے کے بعد باہر نکلے، بھائی کیا ہوا ہے؟ کہنا، انا قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اپنے لیے تیرے پاس تیری بیٹی کے ساتھ شادی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہیں یقین نہیں آیا، بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی سے غریب تھا، غم کایا ہوا، وہ تو ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ بیٹی خوبصورت، حسن و جمال میں مشہور، میرے بھائیوں، مال میں مشہور بیٹی کے کان میں باپ کی اور سعد کی آواز پڑی تو بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، یہ سوچ لو کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی کی بات ٹکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تیار ہوں، نبی کے حکم کے سامنے کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں، جاؤ، میں تیار ہوں، کہہ دو میں شادی کروں گی۔ دوڑے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ مسجد میں تشریف فرماتے، جب دیکھا عمر آئے ہیں، انت الذی ردت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا۔ کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ، خطا ہوئی، معاف فرمائیے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے شادی کراؤ۔ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد جاؤ لڑکی کو لے کر آؤ، کوئی بارات وہاں ہوتی نہیں تھی۔ میرے بھائیو، آئے کتنے لاکھوں کروڑوں روپے صرف اس پر آج مسلمان کے خرچ ہو رہے ہیں کہ بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کیا کریں، برادری سے مجبور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا، کہا، ام ایمن، جاؤ میری بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ، میرے پاس تو ایک دھمڑی بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں، اس کو کہاں سے لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 درہم سے مہر ادا ہو جائے گا، 200 سے
اور کوئی اپنا کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی کپڑا سی لینا۔ تو فرمانے لگے بہت ہی اچھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا۔ کتنا زیادہ؟ یا بس اتنا ہی لفظ زیادہ آتے ہیں، ما زیادہ 200 اس سے کچھ زیادہ۔ اب کتنا زیادہ یہ معلوم نہیں ہے، بہرحال 600 سے زیادہ ہو گیا، ہزاروں ہو گیا، 900 ہو گیا۔ اب سب بڑے خوش، کیوں بھائی ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر یہ خود اس کی زندگی گزر رہی ہو؟ کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا جذبہ ہوگا؟ سعد کا کیا جذبہ ہوگا؟ بڑی خوشی سے کہنے لگے لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ بازار سے سودا تو خرید لوں۔ 400 میں مہر میں دیا، باقی کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی چارپائی تو خرید لوں گا، کوئی کپڑا خرید لوں گا، کوئی کھانے پینے کا سامان ہی خرید لوں گا تاکہ کچھ میرا کام چل سکے، گھر کے شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے، پیسہ پکڑے، بازار میں قدم رکھا، کان میں آواز آئی کہ اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو۔ یہ سنتے ہی جتنے پیسے جمع کیے تھے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سواری لے لی، اسی میں اللہ پاک کے راستے میں چلے گئے کہ اللہ پاک کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ پاک کا کلمہ پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ یہ ہے ہمارا ارادہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک چونٹی تھی، اس نے ارادہ کیا کہ میں مکہ میں جاؤں۔ اللہ پاک نے مکے میں ایک فرشتے کو بھیجا، وہ اس کے پاؤں پہ چڑھ گئی، وہ کبوتریں اڑ کے جو نا مکے میں پہنچ گئی۔ اللہ پاک نے اس کو پہنچایا، اللہ نے کیسے جانور کو سبب ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، فیصلے سارے آسمانوں میں ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ ہی فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔